أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق اللہ العظیم. اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے، زمین و آسمان کی ساری چیزیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں کہ وہ بادشاہ حقیقی ہے، وہی پاک ذات ہے، بہت زبردست ہے، ساری حکمتوں کا جاننے والا ہے. وہی ہے جس نے ان امیوں کے اندر رسول کو اٹھایا، انہیں پیدا فرمایا، جو انہیں اللہ تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کر کے سناتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، انہیں کتاب کی یعنی قرآن کی اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. اس سے پہلے وہ بہت بڑی گمراہی میں مبتلا تھے، اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے، اور یہ رسول ان لوگوں کے لیے بھی اٹھایا اللہ تعالیٰ نے جو ابھی ان سے نہیں ملے، یعنی قیامت تک آنے والے سارے لوگ. اللہ بہت زبردست ہیں اور ساری حکمتوں کے جاننے والے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہے وہ عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والے. تو 3 دن سے آپ کے سامنے بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل کیا ہوا سورہ جمعہ کے اندر، جو انعامات اس امت پر ہوئے. ایک تو ایسے رسول کو اللہ نے مبعوث کیا، ایسی کتاب نازل فرمائی، پھر ایک جمعہ کا دن جو ہے وہ مقرر کیا، صحیح رہنمائی کی. جمعہ کے دن کے بارے میں وہ لوگ کنفیوژن میں پڑ گئے، وہ لوگ اپنے اختیار سے انہوں نے، اللہ نے کہا کہ تم جمعہ کا دن، تو ان لوگوں نے ہفتہ اختیار کیا یہود نے، اور انہیں اتوار اختیار کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کی صحیح رہنمائی کی کہ اسے جمعہ کا دن نصیب ہوا، جو سید الایام سارے دنوں کا سردار ہے. بے شمار فضائل جمعہ کے دن کے، جمعہ کی نماز کے نہیں، الگ وہ جمعہ کی نماز کے فضائل، جمعہ کے دن کے ساری چیزیں کانپتی رہتی ہیں اس دن. اسی دن قیامت آنے والی ہے معلوم. جمعہ جس دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا جو پتلا یہ بنانے والا تھا آپ کا، اسی دن ساری چیزیں جمع کی گئی، ساری مٹی جمع کی گئی، اسی دن ہمیں پھونکی گئی، اسی دن جو ہے دنیا جنت میں بھیجی، اس جنت سے نکالے گئے. سب جمعہ کے دن ہو رہا ہے. تو ایک نہیں دو نہیں، بے شمار فضائل جمعہ کے. جمعہ جمع کرنا، اتنی خوبیوں کو جمع کیا ہوا دن. تو وہ لوگ جو ہے اس میں گمراہ ہو گئے، اللہ نے اس امت کی رہنمائی کی. تو اس لیے جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، تو سب سے بڑی اللہ کی نعمت اللہ کے رسول کا اس امت کے اندر پیدا ہونا. تو اللہ کے رسول نے کیا کام کیے، یہ بات آ رہی ہے ہمارے ساتھ. یتلو علیہم آیاتوں کی تلاوت کر کے سنا رہے ہیں. پھر اس کے بعد وہ یزکیہم، ان کا تزکیہ کر رہے ہیں، کتاب کی تعلیم دے رہے ہیں اور حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں. کتاب سے مراد اللہ کی کتاب قرآن ہے. تو صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے رسول ہم کو 10 آیتیں سکھاتے تھے، 10 آیتیں سکھاتے تھے. اس کا مطلب اور معنی سمجھ آگے نہیں بڑھتے تھے. یہ دیکھو 10 آیتیں سکھاتے تھے، پھر اس کو عمل بھی کرتے تھے. آج کی طرح جو ہے نظر پڑھ کے چلے گئے، یہ پڑھانا نہیں تھا. الگ آپ کا جو پڑھانا تھا وہ اس کا معنی مطلب سمجھتے تھے اور پھر اس پر عمل بھی کرتے چلے جاتے تھے. تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے لوگ 10 آیتیں سکھاتے تھے، اور اس کے بعد ہم آگے بڑھتے تھے. ہم نے قرآن کا علم اور عمل ساتھ ساتھ سیکھا. پہلے تو قرآن جو پڑھا جا رہا ہے سمجھا ہی نہیں جا رہا ہے، پہلی بات. دوسرا اس کے بعد کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں تو عمل نہیں کر رہے ہیں. تو کتاب کی تعلیم، اللہ تعالیٰ نے نبی کو کتاب کی تعلیم دینے کے لیے آپ کا فریضہ تھا. تو کتاب کو اللہ کو سمجھنا ہے. معلوم ہے تم اپنے مقصد، تم اپنے دماغ سمجھ رہے ہو، تم اپنے خیر سمجھ رہے ہو، کیسا ہونے والا. اس کتاب کے بارے میں لوگ جو گمراہ ہو گئے ہیں کہ اپنے عقل سے سمجھنا شروع کر دیا انہوں نے. میں قرآن پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہی دیکھنا.
تو کیا پڑھتا ہوا تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. قرآن کو اللہ کے لیے سمجھو. پہلا قدم یہاں بھٹک گیا ہے, معلوم ہے نہیں. اللہ تعالیٰ کیا ایک جگہ نہیں 4 جگہ ہی آیت, معلوم ہے نہیں. قرآن مجید میں 4 جگہ یہ آیت آئی ہے کہ ہم نے یہ رسول کو بھیجا کہ وہ تم کو ہماری کتابیں ہوں تلاوت کر سنائے. کما ارسلنا فیکم, جیسے کہ ہم نے تمہیں رسول کو بھیجا ہے. پیچھے قبلے کی تبدیلی کا واقعہ, تحویل قبلے کا واقعہ تھا. وہ قبلہ بھی ان کو نہیں ملا. اصل قبلہ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ خانہ کعبہ ہی اللہ کا گھر کہلاتا. ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارک ھدی للعالمین. سب سے پہلا گھر جو اللہ کی بستی بنائے گا وہ خانہ کعبہ میں, سب سے پہلا گھر. تو اس کو جو ہے جب زمین کے اندر پورا پانی تھا تو پانی کہاں سے ریسیڈ ہو گیا, وہ خانہ کعبہ کے ایریا ہے. وہ ایریا ابھر آیا پہلے, خانہ کعبہ کا ایریا پہلے ابھر کر آ گیا. وہاں فرشتوں نے اللہ کا گھر بنایا. وہ طواف کرتے تھے اللہ کے گھر کا, معلوم. اس کے بعد آدم علیہ السلام, اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام, سب تو سارے انبیاء کرام کا قبلہ ہو رہا. تو اللہ نے ہماری رہنمائی کی. اس کے بعد اب پچھلے وہ واقعات کما, جیسا کہ یعنی پیچھے تم نے یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی ملی, ابھی ایسے ہی. اور ایک دوسرا نعمت کیا ہے, ہم نے تمہیں ایک رسول کو بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت کر کے سناتے ہیں, تمہارا تزکیہ کرتے ہیں, تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور تمہیں حکمت سکھاتے ہیں اور وہ چیزیں سکھاتے جو تم نہیں جانتے تھے. دیکھو سورہ بقرہ کے اندر آتا. تو کتاب کی تعلیم کے بعد تو معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو اس لیے بھیجا تھا کتاب سکھائیں. کتاب اللہ کو دیو, تمہیں پڑھ لے میں چلا. یہ ہمارا لیٹر لا کے دے جو نا پوسٹ مین کہتے ہیں نا, عوذ باللہ. ان کی توہین ہے, معلوم ہے. انہوں کیا پوسٹ مین تھے, رسول کے معنی پوسٹ مین. رسول کا مقام بہت بلند ہے. اللہ نے فرمایا اگر تم ان کی اطاعت کرو جب تم کو ہدایت ملے گی, معلوم ہے. پوسٹ مین نہیں تھے. کچھ لوگوں نے کہا رسول کیا کہتے, رسول نے کہا پوسٹ مین. وَإِن تَوَلَّوْا, آپ کے اللہ کی اطاعت کرو, اس کی اطاعت کرو. اگر تم منہ پھیر لو تو رسول کی ذمہ داری ہے, وہ اٹھائیں گے, تمہاری تم اٹھاؤ. وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا, اگر تم رسول کی اطاعت کرو جب تم کو ہدایت ملے گی. میرے پوسٹ مین نہیں تھے, کیا سمجھے تم ان کو. تمہارا پوسٹ مین نا لیٹر لاک دیتا نا, لیٹر لاک دیا انہوں نے کہا اب تمہارا تمہیں پڑھ لے, لا حول ولا قوت. سمجھے آپ. تو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. تو حکمت کا معنی کیا ہے, کتاب تو معلوم ہو گیا, کتاب کو سمجھنا ہے. حکمت کے بہت سارے معنی بیان کیے. حکمت کا معنی تو جو ہے اللہ کے رسول کی احادیث, جو اس کے اندر جو ہے دین کے احکام ہے. ایک بات تو یہاں کتاب اور اس کے اسرار, راز کی باتیں, یعنی گہری باتیں, چھپی ہوئی باتیں. سر کے معنی چھپی ہوئی باتیں, یہ معنی بھی. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں, اے اللہ ان میں رسول کو بھیج دے میری امت, میری اولاد میں سے, جو انہیں تیری آیتیں تلاوت کر کے سنائے, کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کی تعلیم دے. حکمت کی معنی تہ کی باتیں. تو ایک ترجمے میں بہت سارے اس کے پہلو بیان کیا. حکمت تہ کی باتیں سکھائے اور ان کو پاک صاف کرے. اللہ تعالیٰ نے ایمان پر بہت بڑا احسان کیا کہ اس رسول کو بھیجا جو ان پر ہماری آیتیں تلاوت کر کے سناتا ہے, ان کا تزکیہ کرتا ہے, ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے. حکمت کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے, کام کی باتیں سکھاتا ہے. حکمت کا ترجمہ کسی ایک ترجمے میں 4 ترجمے کیے گئے. حکمت اور دانائی کی باتیں, دانش مندی کی باتیں, تہ کی باتیں, کام کی باتیں, دین کے احکام. بہت بڑا لفظ ہے حکمت کے, اتنے بے شمار معنی بیان کیے گئے. تو اللہ کے رسول نے سب سکھایا. کس کو سکھایا بولو, کتاب کی تعلیم کس کو دی, حکمت کی باتیں کس کو سکھائی, اور پھر اس کے بعد تزکیہ. 4 الگ الگ فرائض ہیں, 4 فرائض, تلاوت آیات, کتاب کی تعلیم, حکمت کی تعلیم اور تزکیہ. تو جو لوگ بھی یہ کام کریں گے وہ اللہ کے رسول کا فریضہ انجام دینے والے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں پر یہ فریضہ انجام دیے. غیر مسلموں تک دین کی تبلیغ کیے. تبلیغ کس کے لیے ہے جی, غیر مسلموں کے لیے.
مسلمانوں کے جو ایمان لائے تھے ان کے لیے یہ کام کیا آپ نے. تلاوت آیات، کتاب کی تعلیم، حکمت کی تعلیم اور تزکیہ، 2 سیکشن الگ ہیں. تو آپ جو ہے جو لوگ جن تک دین کی دعوت نہیں پہنچی ان کو دین کی دعوت پہنچائی. ایمان لانے کے بعد ایمان لانے کے دائرے میں آ گئے تو یہ کام ان پر کیا آپ نے. تو امت کے اندر یہ کام جو لوگ کر رہے ہیں، ایک کام نہیں چاروں کام کریں گے تو یہ صحیح اللہ کے رسول کا فریضہ ادا ہوا. ایک کو چھوڑ دیں گے تو جو ہے اس ایک کام کو چھوڑ دیں گے تو بہت بڑا خلل پیدا ہو جائے گا. صرف نظر پڑا کے چھوڑ دیے بس. بچی قرآن پہلے بچی کا ہدیہ ہوا کرتی تھی، ہمارے بچے میں ہدیہ ہوا ہدیہ کے میں نے معلوم نہیں تمہا گفٹ تحفہ. تو جو لوگ پڑھاتے تھے ان کو آخر میں جو ہے کیا بھی ذرا دیتے تھے. اس لیے لفظ ہدیہ پڑھا، ہدیہ ہوا ہدیہ کا لفظ کہاں سے ہے. جو پڑھانے والے استاد تھے ان کو کیا بھی دیکھو ختم ہونے کیا کرتی تھی قرآن لپٹ کو چھوڑ دی، پڑھنے کا نہیں کیا نہیں. نکاح وغیرہ پوچھنے آتے تھے، رشتے آتے تھے، چھوڑی ہدیہ کر لیجیے ہماری ہدیہ ہے چتری کا بس. انہیں ہدیہ قرآن دیتی تھی شادی میں، لے آ کو اوپر رکھ کے چھوڑ دیتی تھی. کبھی اترتا سے نہیں تھا. کون تھی مرے تو مشکل سے اتار دیتے ہیں، کون تھی مرے تو دیکھو قرآن کے ساتھ ہم نے کیسا سلوک کیا. تو اللہ کے رسول نے قرآن کی ڈائریکٹ تعلیم دی صحابہ کرام. 10 آیتیں ہم عبداللہ حمید کہتے ہیں پہلے ہمارے اندر ایمان آیا اس کے بعد ہم نے سیکھا. اب معاملہ الٹا ہو گیا، پہلے قرآن آ رہا اس کے بعد ایمان ہی نہیں آتا. لوگ اس کو بونے کے لیے زمین ہموار کرنا ہے کہ نہیں، کسی پیدا آپ کچھ ڈال رہے ہیں بیج اس کے لیے زمین کو ہموار کرنا ہے. تو پہلے ہمارے دلوں کے اندر ایمان آیا اس کے بعد قرآن کی تعلیم آئی. اب تم اس سے پہلے ڈائل قرآن پڑھ رہے ہو، ایمان ہی نہیں تم لوگ. کیسا اترے گا، کیسا وہ ٹھہرے گا، وہ ٹھہرتا نہیں. پہلے تو پڑھنے والے کم، اس کے بعد صحیح سمجھنے والے کم، اس پر عمل کرنے والے کہاں ہیں دیکھ رہے ہیں آپ. تو یہ 4 فریضے اللہ کے رسول نے جو ہے اس امت پر انجام دیے. اور جو رسول اللہ علیہ وسلم کے نائبین ہیں یعنی آپ کا فریضہ انجام دینا چاہتے ہیں، آپ کی بات کون، امت کے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور علماء امت جو ہے جو آپ کی وارث ہیں ان کو یہ کام انجام دینا ہے. کچھ لوگ نے صرف تلاوت آیات تک قرآن پڑھانے کے تک رہے، کچھ خود کتاب کی تعلیم دینے لگے عربی مدارس کے اندر، کچھ لوگ دین کے احکام، حکمت دین کے احکام فقہ سے کرنے لگے، کچھ لوگوں کو تزکیہ کرنا یہ بھی ضروری. چاروں کام جو لوگ کریں نا وہ صحیح لائن پر ہے. ایک کو لیا کو چھوڑ دیا تو پھر انکمپلیٹ کام ہوا، کام کمپلیٹ نہیں ہوا. کام کمپلیٹ ہونے کے چاروں کام انجام دینا چاہیے. تو الحمدللہ ایسے بہت سارے بزرگ رہے جو چاروں کام انجام دیتے رہے. ہم جو لوگ بہت سارے جو محوس بانی کیا لفظ، محبوب سبحان نہیں، محبوب یعنی پیارے، اللہ کے پیارے، سبحان یعنی اللہ سبحانی، اللہ کے پیارے. یہ چاروں کام انجام دے دیتے. آپ کی خانقاہ میں تجوید کی تعلیم ہوتی تھی، قرآن کا درس ہوتا تھا، فقہ کے کام سے آتے تھے اور تزکیہ ہوتا تھا. چاروں کام ہوتے تھے، معلوم ہے چاروں کام ہوتے تھے. ایسے بہت سارے بزرگ رہے جو چاروں کو جمع کرتے رہے. کم سے کم ان کو اپنے لیے تو ساری اپنے اوپر تو سارے کام کر لے، تھوڑا قرآن اتنا صحیح پڑھنا آ جائے ہم کو، ہماری نماز رک جائے، دین کے احکام تھوڑے سے ہم جان لیں، پھر اپنا تزکیہ کر لیں تاکہ ہم کفر و شرک میں ایسی سب سے بڑی بیماری کیا ہے معلوم؟ کفر و شرک، بدعت، گناہ کبیرہ، سب پھنسے ہوئے لوگ، معلوم نہیں ہو رہا کہ ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں. وہاں سے اٹھا کے نکالنا مشکل ہے، گندگی میں ایسا پڑے آدمی اٹھ کو آنے نہیں ہوتا ان لوگ. تو ان کا تزکیہ کرنا ضروری. دوسروں کو اپنا تو کر لو بھائی جا کے پاس. تو تزکیہ جو لفظ ہے، کوئی پاک کرے، خود بخود پاک ہونے والا نہیں ہو سکتا انسان. بیماری ہے کو ڈاکٹر علاج کرنا چاہیے نہیں. اب پہلے حکیم آتے ڈاکٹر حکیم علاج کرے تو بیماری جائے گی تو جائے گی. اپنا پہ جاتی تھی وہ، اپنا پہ جاتی نہیں، معلوم ہی نہیں ہوتی جاتی کہ جاتی. کیا بیماری تم کو معلوم ہوتا کیا کہ ہو رہا صاحب یوں ہو رہا ہے، وہ یہ کرتے ختم، زندگی ختم ہو جاتی. بیمار رہتے رہتے آدمی زندگی ختم ہو جائے گی، اس کو معلوم نہیں ہوگا مجھے کیا بیماری لگی تھی. اس بیماری میں ختم ہو جاتا آدمی معلوم. تو آج بہت سے لوگ جو ہے سب سے بڑی بیماری کفر میں، شرک میں، بدعات میں پھنسے کہ نہیں. دیکھو ذرا جائزہ لے کر دیکھو کیا چلا ہے، کدھر چلا ہے، کیسا چلا ہے، کیا کام ہو رہا ہے. تو یہ جو لوگ چاروں فریضہ انجام دینے والا بہت کامل مکمل ہے. نہیں رہنے والا کیا کرے، جتنا کر رہا ہو تب غنیمت سمجھو. تو اللہ کے لیے 4 کام تھے.
تو چاروں کے اوپر اٹینشن دینا ضروری ہے. ایک کو بھی چھوڑنے سے جو ہے دین کا کام مکمل نہیں ہوگا. دین کا کام مکمل نہیں ہوگا ایک کر کے چھوڑنے سے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہے ہیں کہ جو ہے یہ بہت بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا ہوا کہ جو ہے اس نے ایسی امیوں کے در سے ایسے رسول کو بھیجا اور انہوں نے یہ کام پر انجام دیا. اس کے بعد دیکھیں دنیا کے اندر جو ہے سب سے بڑے دانش مند، بہت بڑے عقل مند صحابہ کرام بنے. شاید قیصر یا کسریٰ کے دربار میں جا کے پوچھے تمہارے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھتا تمہارے امیر المومنین کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ تو انہوں بولے کہ نہ وہ دھوکہ کھاتے ہیں نہ دھوکہ دیتے ہیں. مطلب نہ وہ دھوکہ کھاتے ہیں نہ دھوکہ دیتے ہیں. کیا عقل مند آدمی ہے بولا. دھوکہ نہیں دینا بولے تو یہ سب ان کے اخلاق کی بات ہے، ان کی ایمانداری کی بات ہے. دھوکہ نہیں کھانا تو عقل مندی کی بات ہے. تو صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ ڈائریکٹ ایسے رسول دیے، ایسے جو ہے استاد معلم تھے. بعثت معلما، مجھے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا. جا کے بیٹھ گئے. کچھ لوگ ذکر کر رہے تھے، کچھ لوگ تعلیم قرآن کی تعلیم دے رہے تھے، دین کے احکام سکھا رہے تھے. لیکن انہوں بھی اچھے ہیں، انہوں بھی اچھے ہیں. کلاہما علی خیر، دونوں بھی بھلائی پڑیں گے. یہ لوگ بھی بھلائی پڑیں، وہ لوگ بھلائی پڑیں. پھر کہا کہ یہ لوگ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ چاہے تو ان کو دے یا نہ دے، اللہ کی مرضی ہے. مگر یہ لوگ دین کے احکام سکھا رہے ہیں اور مجھے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا کہ ان کے ساتھ بیٹھ گیا. دین کے احکام سکھا رہے تھے. تو یہ اللہ کے رسول کی مجلس ہے. قرآن کو سکھانے کے بھی الگ الگ طریقے ہیں. تو زبانی انہوں سکھا رہے ہیں، ناظر وہ بھی سکھانا ہے، یہ بھی سکھانا ہے. قرآن کو چھوڑ دیا لوگوں نے. یہ دیکھو یہ کیسا علم ہے. مجلس میں بیٹھنا نہیں چاہتے قرآن کی، درس قرآن کو بند کراتے ہیں. کہاں تک تمہارا حال ہو رہا ہے بتاؤ؟ کہاں تک امت کا شکوہ کیا جائے بتاؤ؟ تو بہرحال جو ہے اللہ کے رسول کے 4 فریضے ہیں. تو جو عالم یا جو بزرگ یہ کام کر رہے ہیں وہ تمام چیزوں پر کر رہے ہیں، تو سمجھو کہ ہاں یہ بالکل سی لائن پر. ایک ہی چیز کو لے لیا ہے تو انکمپلیٹ. ایک ہی چیز کو لے لیا ہے تو انکمپلیٹ ہے. اس کے پاس صحیح پورا کانسیپٹ نہیں آیا ابھی. اب بیماری کا علاج کرنا کہ نہیں، اب یہ کیا کرے کہ چھوڑے تو کیسا آدھی اور بچ گئی بیماری. تو 4 کام جو لوگ کر رہے ہیں وہ صحیح اللہ کے رسول کے نائب بھی نہیں. جو تھوڑا کر رہا ہے اسی حد تک ہے. تھوڑا کر رہا ہے غلط کرنا نہیں، لیکن تھوڑا اسی حد تک ہے. امی عرب کو کہا جن میں علم ہنر کچھ نہ تھا، کوئی آسمانی کتاب بھی نہ تھی، معمولی لکھنا پڑھنا بھی بہت کم لوگ جانتے تھے. ان کی جہالت ضرب المثل تھی، مشہور تھے جہالت کے اندر عرب کے لوگ. اللہ کو بھولی ہوئی تھی، بت پرستی، خانہ کعبہ میں 360 بت تھے، اوہام پرستی، فسق و فجور، بس یہی تھا ان کے پاس. تمام برائیاں کرتے تھے. ساری قوم سری گمراہی میں پھٹکی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں ایک رسول کو اٹھایا جس کا امتیازی لقب ہی نبی امی. امی قوم، نبی بھی امی. اس کے باوجود امی ہونے کے اپنی قوم کو اللہ کی طرف سے عظیم الشان کتاب پڑھ کر سنائے. عجیب غریب علوم، معارف اور حکمت کی دانائی کی باتیں ان کو سکھا کر ایسا حکیم، ایسا شائستہ اور ایسا جو ہے عقل مند بنا دیا ان کو. دنیا کے بڑے بڑے حکیم و دانا ان کے سامنے جو ہے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے. صحابہ کرام کے حوالے اس طرح کی آیت سورہ بقرہ وغیرہ میں گزری ہے. یہاں لکھے ہوئے یہ رسول دوسروں کے لیے بھی جو ابھی دنیا میں نہیں آئے ان سب کے لیے ان کی مثلاً فارس، روم، چین اور ہندوستان وغیرہ کی قومیں جو بات کو ایمان لائیں اور اسلامی برادری میں شامل ہو گئیں. اور شاہ صاحب لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے عرب پیدا کیے اور اس کے بعد ان میں رسول کو بھیجا اور رسول کو ایمان لانے والے بنے. اس کے بعد پھر جو عرب کے بعد تمام لوگ ایمان لائے اللہ کے رسول پر. پیچھے عجم میں ایسے کامل لوگ اٹھے. حدیث میں ہے کہ آخرین منہم، اس کے بعد دوسرے لوگ جو ابھی نہیں ملے کون ہیں؟ پوچھیے اللہ کے. تو صحابہ کرام بیٹھے تھے. سلمان فارسی سے اللہ کے ان کے کاندھے پر آتا کہا یہ لوگ اس کی قوم بولے یعنی عجم. عرب اور عجم 2 گروپ ہیں دنیا کے اندر. تو عرب تو طے علاقہ ہے، اس کے بعد باقی سب عجم. تو حضرت سلمان فارسی ایران میں تھے، یہاں سے ان کی تفصیلی کہانی ہے نا. وہاں سے یہاں سے جا کے وہاں ایمان لائے، وہاں رہے. تو اللہ کے بولے کہ ہمارے گھر والا ہے اہل بیت. سلمان فارسی ہمارے اہل بیت میں سے فرمایا. تو اللہ کے رسول یہ آخری دوسرے لوگ کون ہیں ان کے لیے ہے. تو ان کے کندھے پر ہاتھ رکھے، ہاں اس کی قوم بولے. اگر ایمان سریا پر بھی ہوگا
سلمان فارسی کے شانے پر اللہ کے رسول نے ہاتھ رکھ کر فرمایا اگر علم اور دین سریا یعنی سمندر آسمان ستارہ نا اس تو پہنچے گا تو اس کی قوم جا کے وہاں سے لے کر آئے گی، یعنی اتنی محنت کرے گی. تو پہلے تو عرب کے لوگ اسلام قبول کیے سب کیے، بعد میں جو محنتیں کرنے والے حدیثیں جمع کرنے والے ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اجمی ہوں، ایران کے ہونے والوں. اس کے بعد بہت سارے محدثین اور فقہائے امت سب اجمی تھے، عرب کے رہنے والے نہیں تھے. ایسی ایسی محنتیں کی، حدیثیں جمع کی. دیکھو ہندوستان کے علی متقی جو یہ کتاب جو کنز العمال ہے، تمام حدیثیں اس کے اندر آ گئی. علی متقی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ہمارے ہندوستان کے گجرات کے رہنے والے، 4 جلدوں میں ہمارے پاس ہے. 46,000 حدیثیں، تمام حدیثیں آ گئی اس کے اندر. ٹوٹل حدیثیں کتنی ہیں ہندوستان کا آدمی جمع کیا ہوئے، عربی نہیں ہے وہ. شب قدر رمضان کا مہینہ، اللہ کے رسول خواب میں آگے پوچھے اللہ کے رسول سب سے افضل آپ کی امت میں کون ہے؟ تم ہو بولے اللہ. میرے بعد کون ہے اللہ کے رسول؟ طاہر پٹنی، پٹن یہاں سے گجرات کو ہوئی پٹن. حدیث کی لغت لکھی انہوں نے، الحمد للہ وہی ہمارے پاس ہے. بہار الانوار اس کا نام ہے، لغت لکھی انہوں نے. تمہارے بعد وہ آدمی. تو یہ شرف کس کو حاصل ہوا؟ اجمیوں کا حاصل ہوا. حدیثیں جمع کرنا، امام بخاری ہوئے اجمی، حدیثیں جمع کرنے والے. تو اس کے بعد تمام ہی لوگ جو ہے تو یہ آخری منہم، یہ تو یہ لوگ عرب کے ہوا. پھر یہ اللہ کے رسول کی بعثت، ان کا فیض جو ہے، اللہ کے رسول کا فیض جو ہے آنے والوں تک ہے. تو کون ہیں وہ پوچھے، آخری نہ دوسرے لوگ کون ہیں اللہ کے رسول؟ ان کی کہتے ہاں اس کی قوم پر، یعنی اجمی لوگ، عجم کے لوگ جو ہے بعد میں سب کام کیے. تو حدیثیں جمع کی، فقہ کتابیں جمع کی. ابھی سلسلہ چل رہا ہے. اور آج بھی ایسے ایسے لوگ ہیں عجم کے اندر جو عرب سے بڑے بھی ہیں. مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے ذریعے سے خانہ کعبہ کی تعمیر تو کنجی ان کے ہاتھ سے اوپن معلوم ہے. اجمی آدمی ہو، ہندوستان کے پیدا ہے. ان کی تقریر سن کے حیران ہو جاتے ہیں، ارے کہاں سے زبان آ گئی ان کو. تقریر کرتے ہیں مولانا تو حیران رہتے تھے لوگ عربی زبان میں. جو کتابیں لکھی ٹیکسٹ بک میں پڑھا رہے ہیں مولانا علی میں کتاب معلوم. زکریا صاحب شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، موطا امام مالک کی کتاب موطا ہے، اس کی شرح لکھی 18 جلدوں میں عربی میں. حیران رہ گئے کہاں سے آؤں گا، ان کو علم کہاں سے آؤں گا، ان کو زبان کہاں سے، زبان کیا ہے عربی زبان جو تمہارے سب پہ ہماری دینی زبان ہے. حیران رہ گیا ہندوستان کا آدمی انہوں نے عربی زبان لکھا ہے. اور کیا مالک مسلک کے ہندوستان والے مالک مسلک کے نہیں، کون بھی یہاں ایک مالک مسلک کا کون بھی نہیں. ان کو اتنا علم کیسا آیا؟ اگر اب جو مسلک چلا رہا تھا اس کی باتیں معلوم ہوتی ہے. یہ مسلک کسی نہیں ہے نا، کہاں کون ہے ہندوستان میں مالک میں؟ کوئی بھی نہیں. دیکھیے کہ پہلی کتاب ہے وہ حدیث کی پہلی کتاب تو بخاری سے نہیں تھی، لیکن موطا اصل کتاب مالک امام مالک کی موطا ہے. تو اس کتاب وہ کتاب ہے 300 صفحے کی ہوتی ہے. 300 صفحے کی کتاب کی شرح لکھی 18 جلدوں کے اندر. ایک جلد کم سے کم 500 600 تو پر ہے، 10,000 صفحے تقریباً 10,000 صفحے میں لکھی کتاب لے کے مولانا علی میں لے کے پیش کرے انہوں. یہ ہندوستان میں حیران لگے انہیں کہاں والا کون، انہیں کیسا لکھا ہے، انہیں کیسا لکھا، کیا لکھا ہے. فوراً ہی نو ہجرت کر کے ہی آنا چاہتے ہیں. فوراً آن دا اسپاٹ سینکشن ہوگا ہجرت. کتاب لے کے پیش کر کے کرے تو یعنی اجمی لوگ کون ہے بتا رہا ہوں میں. ہم لوگ تو اجمی تھے نا، ہمارے بزرگ نے وہ خدمتیں کی. قرآن کی، حدیث کی، دین کی جو خدمت کی وہ اللہ تعالیٰ ہمارے حصے میں. آپ کیا کرنا، ان کو چنیا تھا چند دن کے واسطے، آؤ تم لوگ تم کرو. پھر ان کے استاد تھے خلیل احمد سہارنپور رحمۃ اللہ علیہ. ابو داؤد کی شرح لکھی بذل المجہود کر کے. ابو داؤد جو حدیث کی کتاب ہے اس کی شرح لکھی ہے، 9 جلدیں ہیں. ہندوستان میں خراب پرنٹ اوور تھا، کیا ہے کہ پہلے لتھو پرنٹ تھی. ایک بار کہیں سے دیکھا میں، کہاں کتاب دیکھی تو اس سے بڑے برون پیپر ہیں ہاتھ سے لکھے سے، یا اللہ 50 روپے مل رہی تھی. 50 روپے میں پڑھنے آتا نہیں، کیا کرنا وہ لینا چھوڑ دیا. 50-60 روپے ایک دکان والے کے پاس تھی. یا اللہ کیسے بکھرے ہاتھوں سے لکھے سے لتھو چھوڑ دیا. میں 5 روپے لینا تو اچھا ہوتا تھا، کرا تھا بعد میں، کیا کرنا چھوڑو. 50 روپے ایک زمانے میں بہت تھے 50 روپے ہمارے لیے بغیر. اب 9 جلدوں میں آ گئی ایک دم بہترین پرنٹنگ کے ساتھ. بذل المجہود شیخ کے استاد خلیل، یہ بھی ہجرت کر چلے گئے وہاں پر. خلیل احمد سہارنپوری امبیٹ بھی امیٹا کے رہنے والے تھے، وہاں چلے گئے، ہجرت کر کے چلے گئے. تو
تو خدمتیں کرنے والے ہمارے لوگ ہیں اجمی لوگوں کو اللہ نے جو ہے یہ جو ہے اس سے جو سرفراز کیا کہ وہ حدیث کی، قرآن کی، فقہ کی خدمت کرنے والے معلوم. تو کون ہے آخرین میں لوگ؟ دوسرے لوگ کون ہیں؟ عجم کے لوگ. اشارہ تو تھا ان کی طرف، حضرت سلمان فارسی ایران کے لوگ، صرف ایران کے نہیں، یعنی عجم کے لوگ، عجم کے لوگ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اس کے بعد جتنے لوگ ہیں، اکثر لوگوں نے جو خدمتیں کی ہیں، تو یہ جو ہے یہ آیت کے مطابق ہے. یہ اللہ کا فضل، فرما دیں ذالک فضل، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کو چاہے اللہ فضل دینے والا ہے. ہوا تو میں نے تمہیں آئے پہلے لیے کرے چھوڑو، پھر ٹرانسفر کرے، اب یہ لوگ بڑھا رہے اس سے. علی مطلق کتاب دیکھو کیا کتاب ہے، چار جلدیں بڑے سائز کی، 46,000 حدیثیں، تقریباً ساری حدیثیں الگ بولے سب لائے. جو ہے یہ اللہ کے رسول کا فیض امت کو کیسے پہنچا، تو یہ اللہ کے رسول پورے امت کے لیے، پورے انسانوں کے لیے جو ہے بہت بڑا جو ہے انعام اللہ تعالیٰ کے ہیں. اور دوسرا انعام جمعہ کا دن ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.